سجاد ایک دھوبی تھا جو اپنے بھائیوں کی تعلیم کے لیے لوگوں کے میلے کچیلے کپڑے دھو رہا تھا۔ ایک بھائی ڈاکٹر بن گیا، دوسرا بینک میں مینیجر۔ وہ خوش تھا کہ اپنے بھائیوں کے لیے جو اس نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محنت کا صلہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد سجاد کو پھیپھڑوں کا کینسر ہوا۔ جو بھائی ڈاکٹر بن گیا وہ فراز اس کے پاس گیا تو اس نے بے رخی دکھائی اور کہا کہ آپ کے علاج پر 20 لاکھ کا خرچہ ہوگا، پہلے وہ پیسے لے کر تو آئیں۔ دوسرا بھائی ذیشان جو بینک میں مینیجر تھا اس سے قرض پر 20 لاکھ لینے گیا تو اس نے بھی انکار کیا۔ اس نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن کی بجائے وہ پرانا کرتا پہنا دینا، وہی کرتا جو میں دھوبی گھاٹ میں پہنتا تھا اور بھائیوں کے لیے محنت کرتا تھا۔ جب سجاد کی وفات ہوئی تو بیوی نے اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے شوہر کو کفن کی بجائے وہی پرانا کرتا پہنایا۔ جب سجاد کے بھائی کفن دفن کا انتظام کرنے کے لیے وہاں آئے تو سجاد کی بیوی نے فوراً، سجاد کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی جب اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ دن آج بھی اس کی یادوں میں یوں نقش تھا جیسے کسی نے دل پر جلتا ہوا نشان لگا دیا ہو۔ صبح معمول کے مطابق شروع ہوئی تھی۔ فجر کے بعد اس کے والد نے حسب عادت بچوں کو جگایا تھا، ماں نے ناشتہ تیار کیا تھا اور سجاد بستہ کاندھے پر ڈالے اسکول جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن ان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ سجاد کے والد محنت کش انسان تھے۔ کپڑوں کی دھلائی اس کا پیشہ تھا۔ وہ چھوٹے سے دھوبی تھے۔ چھوٹا سا دھوبی گھاٹ، چند پرانے ڈرم، صابن کی ٹکیاں اور ٹوٹی ہوئی لکڑی کی ایک میز تھی، یہی بس اس کی دنیا تھی۔ مگر اس سادہ دنیا میں بھی وہ ایک بڑا خواب دیکھ رہا تھا۔ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتا تھا۔ میں نہ پڑھ سکا لیکن کم از کم میرے بچے تو پڑھ جائیں، یہی خواب وہ اکثر سجاد سے کہا کرتا تھا۔ بیٹا، کتاب کو کبھی نہ چھوڑنا، غربت یہ وقتی چیز ہے لیکن علم ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ اس دن والد حسب معمول کپڑے دھونے دھوبی گھاٹ کی طرف گئے ہوئے تھے، مگر دوپہر تک وہ واپس نہ آئے۔ ماں بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ شام ہونے لگی تو ایک اجنبی محلے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر افسوس صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سجاد کے والد کا گھر ہے؟ ماں کے دل میں جیسے کسی نے زور سے مٹھی میں لے لیا۔ جی ہاں، یہ اسی کا گھر ہے، کیا بات ہے؟ جواب سننے کی ہمت کسی میں نہیں تھی، مگر حقیقت نے اپنا راستہ خود بنا لیا۔ سجاد کے والد کو کپڑے دھوتے ہوئے دل کا شدید دورہ پڑا تھا۔ وہ غریب آدمی تھا، علاج تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ ماں کی چیخ نے پورے محلے کو ہلا دیا تھا۔ سجاد وہیں کھڑا سب کچھ سنتا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو بالکل نہیں نکلے تھے۔ شاید آنسوؤں سے پہلے ذمہ داری اس کے اندر جاگ چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ جنازہ سادہ تھا، نہ لمبا چوڑا انتظام، نہ زیادہ لوگ۔ محلے کے چند افراد، کچھ رشتہ دار، 4 معصوم بچے جن کی دنیا اچانک اندھیر ہو گئی تھی۔ سجاد سب سے آگے کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے 2 چھوٹے بھائی اور بہن سہمی ہوئی تھی اور ماں کے ساتھ کھڑی تھی۔ جب مٹی ڈالنے کا وقت آیا تو سجاد کے ہاتھ کانپ گئے۔ یہ ہاتھ اب کھیلنے کے نہیں تھے، یہ ہاتھ اب کمانے والے تھے۔ رات کو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ چولہا ٹھنڈا پڑا ہوا تھا۔ ماں ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ محلے کے لوگوں نے اس دن ان کے لیے کھانا بنایا تھا۔ ماں آنسو بہا رہی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، سجاد کے قریب سمٹ آئے تھے۔ تب پہلی بار سجاد نے خود کو بڑا محسوس کیا تھا، نہ خوشی کے ساتھ، نہ فخر کے ساتھ، بلکہ بوجھ کے ساتھ۔ ماں نے بھری آواز میں کہا، بیٹا تم ہی ہو، میں کیا کروں گی، میرا کون ہے اپنا؟ سجاد نے کچھ نہ کہا، سر جھکا لیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا، چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، اب کیا ہوگا میرے بھائیوں کا، اس گھر کا؟ اگلی صبح وہ سکول نہ گیا۔ بالکل اس کا دل سکول سے اٹک گیا تھا، بستے کونے میں پڑا رہا۔ وہ اپنے باپ کے دھوبی گھاٹ پہنچ گیا، وہی جگہ جہاں اس کا باپ خواب دیکھتا تھا۔ پانی ٹھنڈا تھا، میلے کپڑے تھے، مگر سجاد نے آستین چڑھا لی۔ 12 سال کا بچہ صابن سے زیادہ آنسوؤں میں کپڑے دھونے لگا۔ شروع میں ہاتھ چھل گئے،
सांस फूलने लगी, जिस्म दुखता था, मगर उसने कभी हार ना मानी, क्योंकि अब वो सिर्फ सज्जाद नहीं था, वो भाई था, वो एक बाप था और एक कफील था। माँ ने रोका, समझाया कि बेटा उम्र कम है, तूने स्कूल क्यों छोड़ दिया, कम उम्री में ये सब मत करो। मगर सज्जाद ने बस यही कहा कि अम्मी, अब्बू का ख्वाब अधूरा नहीं रहने दूंगा, ये मेरे छोटे भाई, ये पढ़ेंगे। सज्जाद के हाथ वाकई नन्हे थे, मगर इन हाथों में जो कर्ज आन पड़ा था वो बहुत बड़ा था। ये कर्ज पैसों का नहीं था, ये एक जिम्मेदारी का कर्ज था। ये कर्ज एक बाप के ख्वाब का था। वालिद के इंतकाल को अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि ज़िंदगी ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू किया था। घर में आटा ख़त्म होने लगा था। चूल्हा कभी जलता तो कभी बुझ जाता। कभी उसकी माँ पड़ोसियों से आटा लेती और माँ की आंखों में मुस्तकिल फ़िक्र के डेरे थे। सज्जाद ये सब खामोशी से देखता रहा। वो कुछ नहीं कहता था, मगर हर दिन उसके अंदर एक नया बोझ रख कर देता। सुबह सवेरे जब मोहल्ले के बच्चे स्कूल के लिए निकलते, बस्ते कांधों पर डालते, कह कहे लगाते, तो सज्जाद दरवाजे के पीछे खड़ा इन्हें देखता था, हसरत भरी निगाहों से। एक लम्हे के लिए दिल चाहता था कि वो भी दौड़कर इनके साथ जाए, क्योंकि उसे तो पढ़ने का बहुत शौक था। मगर फौरन उसे अपनी बहन की मासूम आंखें याद आ जाती थी, छोटे भाइयों का खाली पेट, और वो नज़रें झुका लेता था। अब उसका स्कूल धोबी घाट बन चुका था। वहाँ दिन का आगाज़ सूरज निकलने से पहले होता था। ठंडे पानी में हाथ डालना, मैले कपड़ों की बदबू, साबन की जलन और सांस का बार बार फूल जाना, ये मसला शुरू से ही उसके साथ था। ये सब सज्जाद की नई दुनिया थी। शुरू में मोहल्ले वाले तरस खाते, कहते, अरे ये तो बच्चा है, इसे क्यों काम पर लगा दिया। मगर किसी पर तरस खाने से पेट नहीं भरता, हमदर्दी से फीस अदा नहीं होती। लोगों की तो बस ये बातें थीं। उन्होंने कभी मोहब्बत से उसे नहीं देखा था, कभी उसे यतीम नहीं समझा था। सज्जाद दिन भर कपड़े धोता, निचोड़ता, सुखाता, इस्त्री करता। शाम को जब मजदूरी के चंद सिक्के हाथ में आते तो यूं महसूस होता जैसे कोई ख़जाना मिल गया। वो पैसे माँ के हाथ पे रखता। माँ खामोशी से उसे देखती रहती, आंसू गिरते थे, होंठों कांपते थे। एक दिन माँ ने उससे कहा, बेटा तू स्कूल क्यों नहीं गया। सज्जाद ने सर झुकाकर माँ को जवाब दिया, अम्मी अभी कर्ज उतारना है, मैं स्कूल नहीं जा सकता। ये सुनकर माँ चौंक गई। कौन सा कर्ज बेटा। सज्जाद ने आहिस्ता से कहा, अब्बू का कर्ज, अब्बू का ख्वाब। माँ के पास कोई जवाब नहीं था। वो हसरत से अपने बेटे को देख रही थी। दिन गुजरते गए। सज्जाद की उम्र बढ़ती गई, मगर उसका बचपन कहीं पीछे रह गया था। वो भाइयों को खुद स्कूल छोड़ने जाता, फीस जमा कराता, कापियाँ खरीदता। अगर पैसे कम पड़ जाते तो खुद भूखा रह लेता, मगर बच्चों की तालीम पर आँच न आने देता। उसके छोटे भाई फराज को पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो पढ़ाई में काफ़ी लायक भी था। अक्सर सज्जाद से सवाल पूछता, किताबें दिखाता, कहता, भाई मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। ये सुनकर सज्जाद मुस्कराता था। इस मुस्कुराहट के पीछे थकन छुपी हुई थी, दर्द भी छुपा था, मगर हौसला भी तो छुपा हुआ था। छोटा भाई जीशान हिसाब में काफ़ी तेज़ था। वो भी यही कहता था कि मैं बड़ा होकर बड़ा आदमी बनूंगा, दफ्तर में काम करूंगा। और बहन जो सबसे छोटी थी, सज्जाद के कपड़ों का पल्लू पकड़कर कहती, भाई आप फिक्र मत करें, आप हमारे अब्बू की जगह हैं। ये सुनकर सज्जाद का दिल भर आता, मगर वो आंसू पी जाता था। धोबी घाट पर काम आसान नहीं था। सर्दियों में पानी बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता था, गर्मियों में जिस्म पसीने से निढाल हो जाता था। कई बार सज्जाद को खांसी आती, सीने में जलन महसूस होती, सांस उखड़ने लगती थी। उसके दिल में कई बार आया कि वो डॉक्टर के पास चला जाए, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता था और वहाँ नहीं गया। अभी नहीं, अभी बच्चों का टाइम है, वो खुद से यही कहता। साल गुजरते गए। सज्जाद 12 का था, बोझ उठाया। 15 का हुआ तो मेहनत उसकी आदत बन गई। 17 का हुआ तो चेहरे पर वक्त से पहले संजीदगी आ गई। एक दिन धोबी घाट पर एक बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा और फिर कहा, बेटा तू बहुत मेहनत करता है, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, मगर अपना ख्याल रखा कर, तुम्हें हद से ज़्यादा खांसी है, सांस फूलने लगता है। सज्जाद ने मुस्कुराकर कहा, चचा अभी कर्ज बाकी है, ये कर्ज मैं बढ़ाना नहीं चाहता, बस ये ख़त्म करके ही मैं एक साथ आराम करूँगा। इसी दौरान सज्जाद ने अपनी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी थी। किताबें अलमारी में बंद हो गई थी, मगर उसने ये तय कर लिया था कि उसके बहन भाई वो पढ़ेंगे,
ان میں کبھی کتابوں کی کمی نہیں آئے گی۔ یہ وہی دن تھے جنہوں نے سجاد کو مضبوط کیا تھا، اور یہی وہ دن تھے جو پھر آہستہ آہستہ اس کے جسم کو کھوکھلا بھی کر رہے تھے۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، سجاد کے لیے بھی یہ وقت کبھی نہ رک سکا۔ 10 برس یوں گزر گئے۔ ننھے ہاتھ اب مضبوط ہو چکے تھے، مگر ان میں چھپی تھکن، درد اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ اب سجاد 20 برس کا ہو چکا تھا۔ چہرے پر عمر سے پہلے سنجیدگی تھی، آنکھوں میں مستقل فکر، اور سینے میں وہ کھانسی جو اب بار بار آنے لگی تھی۔ مگر اس نے کبھی کسی سے شکایت نہ کی۔ انہی دنوں ماں نے ایک بات چھیڑ دی، بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے، گھر میں ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ سجاد خاموش رہا، اسے شادی سے ڈر لگتا تھا۔ ایک ذمہ داری پہلے ہی اس کے کاندھوں پر آ چکی تھی اور اس کے کاندھے جھکا چکی تھی، دوسرا کیسے یہ بار اٹھائے گا؟ مگر ماں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹا بیوی بوجھ نہیں ہوتی، اگر نصیب اچھا ہو تو وہ بھی سہارا بن جاتی ہے۔ یوں رخسانہ سجاد کی زندگی میں آئی۔ رخسانہ بھی ایک دھوبن کی بیٹی تھی۔ غربت اس کے لیے ایک نئی بات نہیں تھی، اس نے سادگی میں آنکھ کھولی تھی اور سادگی میں ہی وہ جینا چاہتی تھی۔ شادی سادہ تھی، چند رشتہ دار، تھوڑا سا کھانا اور بہت ساری دعائیں۔ رخسانہ سجاد کے گھر آئی تو اس نے کبھی سجاد سے شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ ایک شکر گزار عورت تھی، نہ تنگی کا، نہ چھوٹے گھر کا، نہ پرانے برتنوں کا۔ اس نے بس ایک بات کہی کہ میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ سجاد کے لیے بہت قیمتی تھا، اسے بھی سہارے کی ضرورت تھی۔ رخسانہ نے جلد ہی سجاد کی خاموش تھکن کو پہچان لیا۔ وہ دیکھتی تھی کہ سجاد دن بھر دھوبی گھاٹ پر کام کر کے اور کھانستا رہتا ہے، سانس لیتے وقت اس کا سینہ بھاری ہونے لگتا ہے، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ وہ پانی کا گلاس بڑھا دیتی، سر دبانے لگتی اور آہستہ سے کہتی کہ اتنی محنت مت کیا کرو، آپ کی سانس ٹھیک نہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ سجاد مسکراتا اور کہتا، کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رخسانہ نے کبھی ضد نہیں کی تھی، مگر فکر اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کے پھیپھڑے کمزور ہو رہے ہیں، ان پر اثر پڑ رہا ہے، ڈاکٹر کو دکھا لیں ایک بار۔ سجاد ہر بار ایک ہی جواب دیتا کہ ابھی وقت نہیں۔ رخسانہ جانتی تھی کہ یہ وقت شاید کبھی نہ آئے۔ شادی کے بعد بھی سجاد کی زندگی کا مرکز وہی تھا۔ اپنے بھائیوں کے لیے وہ سوچتا تھا، بھائیوں اور بہنوں کی تعلیم، یہ اس کا مشن تھا۔ وہ ان کی فیس خود جمع کراتا، امتحان کے دنوں میں جاگ جاگ کر ان کی مدد کرتا، اور جب کبھی پیسے کم پڑ جاتے تو خود کے لیے نئے کپڑے خریدنے کا خیال تک نہ آتا۔ کتنے سال وہ دھوبی گھاٹ میں ایک ہی قمیض میں رہا۔ رخسانہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی رہی۔ وہ نہ شکایت کرتی تھی، نہ ہی تقابل، نہ ہی سوال۔ ایک دن اس نے سجاد سے کہا، اگر کبھی آپ تھک جائیں تو مجھے بتا دیا کریں، میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ یہ کام کروں۔ سجاد یہ سن کر حیران ہوا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، نہیں، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں تکلیف دینے کے لیے میں نے شادی نہیں کی۔ رخسانہ نے دھیرے سے کہا کہ شادی تکلیف بانٹنے کے لیے ہی تو ہوتی ہے، آپ کے دکھ میرے بھی ہیں۔ یہ سادہ سا جملہ سجاد کے دل میں اتر گیا۔ وقت گزرتا گیا، سجاد کی محنت آخر کار رنگ لائی تھی۔ فراز کالج میں داخل ہوا، ذیشان بھی آگے بڑھ رہا تھا، بہن ایک اچھے سکول میں پڑھ رہی تھی۔ سجاد کافی مطمئن تھا، اس کو دلی طور پر یہ اطمینان تھا، مگر اس کی صحت دن بدن کم ہو رہی تھی، وہ کمزور ہو رہا تھا۔ کھانسی اب صرف رات کو نہیں، سانس سیڑھیاں چڑھتے وقت بھی تیز ہو جاتی، سینے میں درد رہنے لگا تھا۔ رخسانہ اب خاموش نہ رہ سکی۔ خدا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو میری قسم۔ بچوں کی فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہیں۔ سجاد نے اس دن پہلی بار سنجیدگی سے اس کی بات سنی، مگر پھر کہا، بس یہ سال گزر جائے۔ وہ دن بھی عام دنوں کا سا تھا، سورج پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے دل پر ہر وقت اپنے بہن بھائیوں کے لیے پیار، محبت۔ دھوبی گھاٹ پر پانی کی بوندیں ہوا میں چمک رہی تھیں، اور سجاد حسب معمول کپڑے کے ڈھیر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ مشین کی طرح چل رہے تھے، مگر سینہ آج کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہا تھا۔ کھانسی کے دورے وہ بار بار آ رہے تھے، مگر اس نے کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ کسی سے یہ بات شیئر نہیں کرتا تھا کہ اسے کتنا بڑا مسئلہ ہے۔
اسی دن ایک بااثر آدمی کے کپڑے آئے تھے، قیمتی شیروانی، صاف ستھرا کرتا، مہنگا پاجامہ۔ یہ کپڑے عام لوگوں کے نہیں تھے۔ سجاد نے ہمیشہ کی طرح کپڑے احتیاط سے دھونے شروع کیے۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے لوگوں کے کپڑوں میں اگر ذرا سی بھی خامی یا غلطی ہو گئی تو بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ شیروانی کو دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ وہ فوراً چونک گیا۔ اس نے چونک کر کپڑوں کو الٹ پلٹ دیکھا۔ ایک بٹوا زمین پر آ گرا۔ سجاد نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور بٹوا اٹھا لیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بٹوے کو کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھیں۔ یہ کوئی معمولی آدمی کا بٹوا نہیں تھا۔ اندر 5,000 کے 20 نوٹ تھے۔ اس نے گنے، یہ پورے 20 یعنی کہ 1,00,000 روپے تھے۔ سجاد چند لمحے وہیں بیٹھ گیا۔ پیسے بہت زیادہ تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ 1,00,000 روپے! یہ اس نے کبھی زندگی میں ایک ساتھ اتنے پیسے نہیں دیکھے۔ یہ رقم اس کے کسی خواب سے کم نہ تھی۔ اس رقم سے بھائی کی فیسیں وہ بھی ادا ہو سکتی تھی، رخسانہ کے لیے دوائی بھی آ سکتی تھی، گھر کا چولہا کئی مہینوں تک جل سکتا تھا اور وہ اپنا علاج خود وہ بھی تو کروا سکتا تھا۔ مگر اسی بٹوے میں ایک اور چیز بھی تھی۔ چودھری قیوم نواز کا شناختی کارڈ تھا۔ سجاد نے بٹوے کو بند کیا اور پھر اپنی آنکھیں وہ بھی اس نے بند کر لیں۔ اسے اپنے باپ کی یہ آواز بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، بیٹا، حلال روزی کبھی نہ چھوڑنا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ شام کو وہ بٹوا لے کر گھر آیا۔ رخسانہ نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھا، خیریت تو ہے؟ سجاد نے خاموشی سے بٹوا اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر اسے ساری بات ڈیٹیل کے ساتھ بتائی۔ رخسانہ نے بٹوا کھولا، پیسے دیکھے تو لمحہ بھر کے لیے وہ بھی خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ پیسے رکھ لیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے کام آئیں گے، آپ کے کافی خرچے ہیں، شاید اللہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہو، بھائیوں کی تعلیم پوری ہو جائے گی اور آپ کی دوا بھی آ جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی چونک گئی۔ شاید غربت لمحہ بھر کے لیے بول پڑی تھی۔ سجاد نے سر اٹھایا، رخسانہ کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ یہ سب تم دل سے کہہ رہی ہو؟ یہ میرے نہیں ہیں، اگر رکھ بھی لوں تو ساری عمر مجھے سکون نہیں ملے گا۔ میری ایسی فطرت نہیں کہ کسی دوسرے کے حق کو کھاؤں۔ رخسانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے بٹوا بند کیا اور کہا، ٹھیک ہے، جو آپ کا دل کہے ویسا ہی کریے۔ اگلے دن سجاد چودھری قیوم کے گھر پہنچا۔ بڑا سا دروازہ، اونچی دیواریں اور پہرے دار تھے۔ جب سجاد نے اپنا تعارف کروایا اور بٹوا اسے واپس کیا تو چودھری قیوم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیسے گنے جو کہ پورے تھے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ دیکھا، پھر سجاد کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہیں مل گیا تھا اور تم نے یہ واپس بھی کر دیا؟ جی، عجیب بات ہے، یہ میرے نہیں تھے۔ چودھری قیوم کی آنکھوں میں حیرت سے اس کا احترام اور بھی بڑھ گیا۔ یہ پیسے آپ ہی کے تھے، میں تو امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکالے اور کہا، یہ لو تمہارا انعام۔ سجاد نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے کہ میں یہ نہیں لے سکتا، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا تھا۔ چودھری قیوم مسکرایا، یہ انعام ہے، حق نہیں، رکھ لو، شاید تمہیں اس شہر کے پہلے دھوبی ہو جس نے یہ پیسے واپس کیے ہیں۔ اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، مجھے دلی طور پر خوشی ہوئی ہے۔ بالآخر سجاد نے انعام قبول کر لیا، مگر دل میں کوئی غرور نہ آیا۔ وہ پیسے لے کر رخسانہ کے پاس آیا، اس کے ہتھیلی پر رکھ دیے، یہ حلال ہیں۔ اس دن رخسانہ نے پہلی بار سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہ واقعی سجاد کے لیے صرف ایک بٹوا نہیں تھا، اس کا ایک کردار تھا اور اس کے کردار کا امتحان تھا۔ وہ اس دن امتحان میں پورا اترا تھا۔ سجاد نے جو خواب اپنے باپ کی قبر پر کھڑے ہو کر دیکھا تھا اور اپنے باپ سے جو وعدہ پورا کیا تھا، وہ اس وعدے میں مضبوط رہنا چاہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ وہ وعدہ اب حقیقت بننے بھی لگا تھا۔ وہ خواب جس کے لیے اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، اپنی جوانی قربان کی، اپنے جسم کو آزمائش میں ڈالا، فراز نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا تھا، گھر میں خوشی کی لہر آئی تو سجاد نے پہلی بار دل سے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا کہ فیس جمع کروانے کے لیے اس نے اپنے نئے کپڑوں کا خیال ترک کر دیا تھا اور کئی راتیں بغیر کھانا کھائے فاقوں میں اس نے گزار دی تھیں۔ ذیشان بھی تعلیم میں آگے بڑھ چکا تھا، اس کے نمبر
اچھے آنے لگے تھے، دونوں محنت کر رہے تھے۔ استاد اس کی تعریف کرتے اور سجاد کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اب اترنے لگا تھا۔ بہن اب بڑے سکول میں پڑھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی خواب تھے، لیکن وہ پڑھائی میں اتنی زیادہ ذہین نہیں تھی، اور ان خوابوں کے پیچھے سجاد کی خاموش محنت وہ بھی تو کھڑی تھی۔ رخسانہ یہ سب دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور فکر مند۔ اسے اپنے شوہر کی فکر تھی، اس کی بیماری کی۔ وہ جانتی تھی کہ خواب پورے ہو رہے ہیں، مگر قیمت بہت بڑی ہے، قیمت حد سے زیادہ بھاری۔ سجاد کی کھانسی مسلسل ہو گئی، رات کی نیند ٹوٹ جاتی، سانس جیسے پھنس گئی ہو۔ کبھی کبھی کھانسی کے ساتھ خون کے دھبے وہ بھی نظر آنے لگے تھے، مگر وہ رخسانہ سے چھپا لیتا تھا۔ یہ بات پچھلے 1 سال سے اس نے ہر کسی سے چھپائی۔ بس تھکن ہے، وہ یہی کہتا تھا۔ دھوبی گھاٹ پر کام بڑھتا جا رہا تھا۔ سجاد اب صرف محلے کے نہیں بلکہ آس پاس کے علاقوں کے کپڑے وہ بھی دھوتا تھا۔ زیادہ کام، زیادہ مزدوری، کیونکہ تعلیم مہنگی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن دھوپ بہت تیز تھی، سجاد کپڑے نچوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا ہاتھ پھسلا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ ساتھی دھوبی گھبرا گئے۔ کیسے ہو سجاد؟ کیا ہوا؟ بتاؤ۔ کوئی پانی لے کر آیا، کسی نے اسے آرام کرنے کو کہا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ سجاد نے کمزور آواز میں کہا، نہیں، بس تھوڑا سا آرام کر لوں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ رخسانہ کو جب خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے سجاد کو اس حال میں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کب سے میں کہہ رہی ہوں، خدا کے لیے، آپ کو، اپنے بھائیوں کی قسم، آپ اپنا علاج کروائیں۔ سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی نہیں، فراز کا فائنل سال ہے۔ وقت گزرتا رہا، خواب پورے ہوتے رہے، اور جسم آخر کار ٹوٹتا رہا۔ وہ بھی دن آ گیا جب فراز ڈاکٹر بن چکا تھا۔ ہاؤس جاب کے بعد اس کی ایک ہسپتال میں ڈیوٹی تھی۔ گھر میں مٹھائی آئی، محلے والوں نے مبارکباد پیش دی۔ سجاد خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، ابو، میں نے وہ کر دیا جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ ذیشان نے بھی اسے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ شروع میں وہ ایک کیشیئر تھا، لیکن بعد میں وہ ایک بینک میں مینیجر بن گیا۔ سجاد نے اس دن شکر ادا کیا۔ بہن کی تعلیم مکمل ہونے کے قریب تھی، مگر سجاد خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ سینے میں مسلسل درد رہنے لگا تھا، سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا، اور وزن تیزی سے کم ہو رہا تھا۔ پچھلے 2 مہینے میں اس کے 10 کلو کم ہو گئے۔ رخسانہ نے ضد پکڑ لی، اب بس، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سجاد نے ہمت کر کے ایک سرکاری ہسپتال کا رخ کیا، وہاں ٹیسٹ کرائے۔ اس کے بعد ایک رپورٹ ہاتھ میں آئی تو ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر سجاد کو کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ ڈاکٹر نے آہستہ سے کہا، پھیپھڑوں میں شدید انفیکشن ہے، علاج وقت پر نہیں کیا گیا، علامات اچھی نہیں ہیں، مزید ٹیسٹ ضروری ہیں۔ چند دن بعد حتمی رپورٹ آ چکی تھی، پھیپھڑوں کا کینسر۔ رخسانہ کی دنیا گھوم گئی تھی۔ سجاد خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے علاج کا خرچہ بتایا تو رخسانہ کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ یہ رقم، یہ تو ہماری پہنچ سے بہت دور تھی۔ سجاد نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ اس رات سجاد دیر تک جاگتا رہا، نیند اس سے دور تھی۔ اس نے پہلی بار سوچا کہ شاید اب اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ خواب پورے ہو چکے ہیں، مگر اب میں ہار چکا ہوں، میرا جسم ہار چکا ہے، اور اب سجاد کو اپنی انہی خوابوں کی تکمیل کے لیے دیکھنا تھا۔ جب انسان ٹوٹتا ہے تو سب سے زیادہ امید اپنوں سے ہوتی ہے، اور جب وہی اپنے وقت پر منہ موڑ لیں تو درد بیماری سے کہیں زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اور یہ گہرائی یہ سجاد محسوس کرنے والا تھا۔ سجاد کے ہاتھ میں رپورٹس تھی، کاغذ تو ہلکے تھے، مگر ان کا بوجھ اس کے سینے میں پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ رخسانہ خاموش بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سجاد کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، جیسے شاید کوئی معجزہ ہو جائے، شاید میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ آخر اس نے دھیرے سے کہا، فراز کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے، یہ جب سنے گا تو تمہاری ضرور مدد کرے گا، وہ ڈاکٹر ہے، ضرور کچھ کرے گا، میری بات مانو۔ سجاد نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے سب سے مشکل تھا۔ وہ کبھی بھائیوں کے سامنے اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، ابھی تک تو وہ اپنے بھائیوں کے کام ہی آیا تھا، مگر اب اس کے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔
اگلے دن وہ شہر روانہ ہوا، پرانا سا کپڑا، کمزور جسم اور دل میں امید کی ہلکی سی کرن۔ فراز کا کلینک بہت بڑا تھا، شیشے کے دروازے، ایئر کنڈیشنر کمرے، قیمتی فرنیچر تھا، مریضوں کا ہجوم تھا۔ وہ وہاں کا ایک مشہور ڈاکٹر بن چکا تھا۔ سجاد نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنے چھوٹے سے دھوبی گھاٹ وہ یاد آ گئی جہاں اس نے اپنی جوانی کھپا دی تھی۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے سجاد کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کس سے ملنا ہے؟ ڈاکٹر فراز سے، میں اس کا بھائی ہوں۔ اسے اس بات پر یقین نہ آیا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد وہ اندر بلایا گیا۔ فراز سفید کوٹ میں ملبوس میز کے پیچھے بیٹھا فائل دیکھ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو لمحہ بھر کے لیے ٹھٹک گیا، پھر رسمی انداز میں بولا، جی بتائیں بھائی، کیا بات ہے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ الفاظ سجاد کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ اس نے نہ بھائی کو ویلکم کیا نہ ہی سلام کیا۔ میں سجاد ہوں، تمہارا بھائی۔ فراز نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی جلدی بتاؤ بھائی، ٹائم بہت کم ہے، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ سجاد نے کانپتے ہاتھوں سے رپورٹس اس کے سامنے رکھ دی۔ مجھے پھیپھڑوں کا کینسر ہے بھائی۔ فراز نے رپورٹ دیکھی، کچھ لمحے سوچا، پھر خشک لہجے میں بولا، تو علاج بہت مہنگا ہے، تقریباً 30 لاکھ لگیں گے۔ میں خود اسپیشلسٹ تو نہیں اس کے لیے، مگر میرا ایک دوست ہے جو میرے ہی کلینک پر آتا ہے شام کو، میں رعایت کروا کے وہ 20 لاکھ کروں گا۔ سجاد نے دھیرے سے کہا کہ بھائی آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فراز کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں بھائی؟ پیسوں کے بغیر کون سا کام ہوتا ہے؟ یہ کوئی خیراتی ادارہ تو نہیں، یہ ایک کلینک ہے جو میں چلا رہا ہوں۔ یہ جملہ سن کر سجاد کا دل بیٹھ گیا۔ وہی بھائی جس کے لیے اس نے اپنی جوانی کھپائی تھی، آج اسے اجنبی سمجھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، رپورٹ سمیٹی اور پھر باہر نکل گیا۔ مڑ کر بھی اس نے اپنے بھائی کی طرف نہ دیکھا۔ اس کے بعد وہ ذیشان کے پاس گیا۔ بڑا دفتر، قیمتی گاڑی، مصروف چہرہ۔ ذیشان نے اس کی بات سنی، پھر کہا، بھائی میں مدد کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے پاس گروی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں، اور اگر سچ پوچھیں تو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ سے یہ قرض واپس نہیں ہوگا۔ سجاد نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف سر ہلایا اور پھر وہاں سے بھی، اس بینک سے بھی واپس آ گیا۔ شام کو وہ گھر پہنچا تو رخسانہ نے اس کے چہرے سے سب اندازہ لگا لیا۔ انہوں نے انکار کیا ہے نا؟ سجاد نے آہستہ سے کہا، ہاں انہوں نے انکار کیا۔ وہ رات بہت لمبی تھی۔ سجاد نے رخسانہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میرا وقت کم ہے، میں جانتا ہوں، میں نہیں بچنے والا، شاکر کا خیال رکھنا۔ رخسانہ رو پڑی، ایسا مت کہیں۔ سجاد نے گہری سانس لی، اگر میں مر جاؤں تو مجھے کفن نہ دینا، وہی پرانی قمیص، وہی پرانا کرتا دینا جو میں دھوبی گھاٹ پر پہن کر کام کرتا تھا، وہ ابھی بھی پڑا ہے، وہی مجھے پہنا دینا۔ رخسانہ نے روتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اپنوں کی بے رخی نے سجاد کو توڑ دیا تھا۔ اب اس کے پاس صرف صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اور اپنے رب پر یقین۔ ایک دن رخسانہ اپنے شوہر سے کہا، آپ کیوں ایسی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں؟ میرا دل پھٹ جائے گا، خدا را ایسی بات نہ کریں۔ آپ نے کفن کی بجائے وہ پرانی قمیض والی وصیت کیوں کی؟ ایسی بات کیوں کی؟ سجاد نے اپنی بیوی کو جواب دیا، میں نے ساری زندگی اسی قمیض میں ان کے خواب پورے کیے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھے اسی حال میں دیکھے، اسی کرتے میں دیکھے۔ رخسانہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ضد نہیں، یہ سچائی ہے، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سجاد نے آگے کہا، میرے بھائیوں کو مت بلانا، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئیں۔ وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، بس خوش رہیں۔ رخسانہ نے دل پر پتھر رکھ کر سر ہلایا۔ اگلے دنوں میں سجاد کی حالت مزید بگڑ گئی۔ محلے والے آتے، دعا کرتے، کچھ لوگ علاج کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ سب جانتے تھے کہ علاج کافی مہنگا ہے اور سجاد کے پاس کچھ نہیں۔ 20ویں دن فجر کے کچھ پہلے سجاد نے رخسانہ کا ہاتھ تھاما، شاکر کو سینے سے لگایا اور پھر آہستہ سے کہا، ابو کا خواب پورا ہو چکا ہے اور میں بھی شاید اب ابو کے پاس چلا جاؤں۔ پھر اس کی سانس رک گئی۔ رخسانہ نے چیخ نہیں ماری تھی، وہ بس خاموش بیٹھ گئی۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ غسل کا وقت آیا تو رخسانہ نے وہی پرانی قمیض نکالی، پھٹی ہوئی، پرانی مگر صاف۔ محلے والوں نے منع کیا، یہ بات ٹھیک نہیں، کفن ہونا چاہیے۔ رخسانہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ
جب وہ زندہ تھا تو کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ اب کفن یہ ایک دکھاوا ہے، یہ اس کی وصیت ہے اور میں اپنے شوہر کی اس وصیت پر ضرور عمل کروں گی۔ میں ایک ایک محلے والوں کے گھر گئی تھی، تمام محلے والوں سے میں نے کہا، وہ سب دیکھ رہے تھے، رو کر سب سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے شوہر کی میت آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے۔ آپ جانتے تھے پچھلے کئی مہینوں سے میرا شوہر بیمار ہے۔ کبھی سجاد نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کا حق کھایا یا کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی؟ ہرگز نہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا شوہر کیسا تھا۔ محلے میں جب بھی کسی پر تکلیف آئی تو سب سے آگے سجاد تھا۔ وہ ہر کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا، ہر شخص کو اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ لیکن آج جب اس پر برا وقت آیا تو آپ لوگوں میں سے کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ ایک بوڑھے شخص نے رو کر کہا کہ بیٹی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ یہ غریبوں کا محلہ ہے، یہاں سب غریب ہیں، اب کیا کریں؟ علاج بہت مہنگا تھا، ہم اتنے سارے پیسے کیسے ارینج کرتے؟ وہ رقم تو بہت زیادہ تھی۔ لیکن بیٹی ناراض مت ہونا، اس کے یہ دو بھائی جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، جو پیسوں سے کھیل رہے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے تو دوسرا بینک میں مینیجر، وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسے، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بھائی کا علاج کروا سکتے تھے، مگر افسوس کہ انہوں نے ایسا نہ کیا۔ سب سے بڑے مجرم تو وہ ہے۔ بوڑھے شخص کی بات درست تھی۔ رخسانہ اس بات سے ایگری کرتی تھی، وہ جانتی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور یہ اس کے بھائی تھے جنہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، جس نے 12 سال کی عمر میں اپنے بھائیوں کے لیے قربانیاں شروع کی تھیں، اپنی پڑھائی کی قربانی دی تھی، اپنی صحت کی قربانی، حالانکہ شروع سے ہی اسے سانس لینے میں دشواری پیش آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ صحت مند نہیں، اسے کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہے، لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا۔ وہ تکلیف سہ رہا تھا، وہ چپ تھا، وہ کافی عرصے سے پھیپھڑوں کے انفیکشن میں مبتلا تھا، لیکن ایک طرف بیماری تھی اور دوسری طرف گھر کے اخراجات، گھر کی ذمہ داری، خاص کر اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داری جو کہ بہت بڑی تھی۔ بھائی کا میت سامنے پڑا تھا اور اس کی بہن شکیلہ، وہ بھاگتی ہوئی آئی، وہ سر پیٹتی ہوئی آئی تھی، وہ اپنے بھائی سے معافی مانگ رہی تھی کہ بھائی، آپ کی بہن آپ کی میت پر آئی ہے، مجھے معاف کر دینا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو خود غریب گھر میں بیائی گئی تھی، کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کا علاج کرواتی، اپنا سب کچھ بیچ دیتی، میرے پاس واحد ذریعہ میرے زیورات تھے جو کہ میرے شوہر نے اپنے کاروبار پر لگا دیے تھے، میں خالی ہاتھ تھی، میرے بھائی مجھے معاف کر دینا، تیری بہن بھی تیری طرح بہت غریب تھی، مفلس اور حالات کی ماری تھی۔ امام صاحب وہاں آئے، انہوں نے رخسانہ کو روتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹی یہ کفن رکھ لو۔ رخسانہ نے کہا کہ مولوی صاحب نہیں، یہ میت کی وصیت تھی، اگر کسی کو کفن دینا ہے تو بیماری میں دیتے۔ آخر سجاد کو اپنی پرانی قمیض میں دفن کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور زمین پر اس کی ایک کچی قبر وہ تیار کی جا رہی تھی۔ وہ قبر نہ کسی نمایاں جگہ پر تھی، نہ کسی خاص خاندان کی نشانی۔ قبرستان کے کونے میں ایک کچی سی قبر تھی، یہ ریتلی زمین تھی، بالکل ویسے ہی سادہ جیسے سجاد کی زندگی سادگی میں گزری تھی۔ سجاد کا جنازہ اٹھایا گیا، وہی پرانی قمیض جو کبھی خوابوں کی گواہ تھی، آج اس کا آخری لباس بن چکی تھی۔ محلے کے لوگ ساتھ ساتھ چل رہے تھے، کچھ کے چہرے پر افسوس بھی تھا، کچھ کے چہرے پر حیرت، اور کچھ نظریں چرا رہے تھے۔ جن کے پاس پیسہ تھا لیکن جان بوجھ کر جنہوں نے اس کی مدد نہیں کی تھی، وہ سب جانتے تھے کہ یہ شخص کیسا تھا، مگر جب وقت آیا تو کوئی اس کے کام نہ آ سکا۔ قبر کے پاس پہنچ کر جنازہ رکھا گیا، امام صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اسی لمحے قبرستان کے دروازے پر شور ہوا، 2 چمکتی ہوئی گاڑیاں تیزی سے دھول اڑاتی ہوئی وہ اندر داخل ہوئیں، سب کی نظریں ادھر ٹھہر گئیں۔ فراز اور ذیشان گاڑیوں سے اترے، قیمتی کپڑے تھے، صاف ستھری شکل اور چہرے پر بناوٹی افسوس تھا۔ فراز تیزی سے رخسانہ کی طرف آیا، میں نے قبر خریدی ہے بھابی، اپنے بھائی کے لیے، میں سب انتظام کروں گا، کفن بھی۔ رخسانہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا نہ نفرت،
بس حیرت ہی حیرت تھی، بس ایک ٹھنڈی اور سچ۔ کوئی ضرورت نہیں بھائی، اب کفن کی، اب تدفین کی۔ فراز چونک گیا۔ یہ میرا بھائی ہے، رخسانہ نے دھیرے مگر صاف لہجے میں کہا۔ یہ آپ کا بھائی تھا؟ یہ میرا شوہر بھی ہے۔ جب وہ زندہ تھا تو آپ لوگوں کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، آپ نے اسے بھائی نہیں سمجھا۔ ذیشان نے مداخلت کی۔ یہ ضد مت کریں بھابھی، لوگ کیا کہیں گے؟ رخسانہ نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے پہلے ہی بہت کچھ کہہ دیا جب آپ لوگوں نے اسے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تھا۔ فراز نے کہا، ہم اب اس کا انتظام کریں گے، ہم اس کے میت کے وارث ہیں۔ ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ بڑے قبرستان میں ایک پختہ پکی قبر خریدی ہے 50,000 روپے میں۔ بھائی ادھر ہی دفن ہوگا، یہاں ہم اپنے بھائی کو دفن نہیں کریں گے۔ ہر سال اس کچے قبرستان میں سیلاب آتا ہے اور آدھی قبریں تو سیلاب کی نظر ہو جاتی ہیں۔ رخسانہ سجاد کے بھائیوں پر حیران تھی جو اپنے بھائی کی قبر کے وارث بنے ہوئے تھے، تدفین پر خرچ کرنا چاہتے تھے، لیکن جب وہ بیچارہ زندہ تھا تو دونوں بھائیوں نے اسے خالی ہاتھ واپس بھیجا تھا۔ تب تو سیدھے منہ اس سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ رخسانہ کو آج تک اپنے شوہر کا وہ چہرہ یاد تھا جب وہ بیچارہ خالی ہاتھ دونوں بھائیوں سے مایوس ہو کر واپس آیا تھا۔ رخسانہ کی آواز لرز گئی مگر وہ مضبوط رہی۔ انتظام؟ یہ انتظام اس وقت کرنا تھا جب وہ سانس لے رہا تھا، اب نہیں۔ نہ آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ لوگوں کی وہ پختہ قبر۔ ہم آپ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے۔ سجاد کو آہستہ سے اس میں اتارا گیا۔ رخسانہ نے آخری بار اس کے چہرے کو دیکھا جو کہ پرسکون تھا۔ تدفین کے بعد رخسانہ نے دونوں بھائیوں کی طرف رخ کیا اور کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ہی میرے شوہر کے قاتل ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں مانتے؟ یہ لفظ قبرستان میں خاموشی میں گونجے گئے۔ فراز اور ذیشان کا غرور ٹوٹ گیا۔ وہ شرمسار بھی تھے، بس کہنے لگے۔ فراز نے سخت لہجے میں کہا، ہم جیسے لوگوں کا تم جیسے مفلس لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تو اپنے بھائی کے لیے آئے تھے۔ کل کو بھیک مانگنے کے لیے ہمارے پاس مت آنا، نہ ہی اپنے بچے کو بھیجنا۔ ہم صرف یہاں اپنے بھائی کے لیے آئے تھے۔ تم سے اور تمہارے بیٹے سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھنا، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تم خود آؤ گی ہمارے پاس۔ ہم تمہیں بلائیں گے نہیں، بلکہ تم خود آؤ گی ہمارے در پر، ایک فقیرنی بن کے۔ میرے کلینک میں آؤ گی یا پھر ذیشان بھائی کے بینک میں تم آؤ گی، کیونکہ تمہارے پاس ہے ہی کیا، کچھ بھی تو نہیں۔ ایک شوہر کا آسرا تھا، بیچارہ مزدور تھا، اب وہ بھی نہیں، نہ کوئی مزدوری کرنے والا، نہ کمانے والا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹے اور گاڑیوں میں بیٹھ گئے۔ رخسانہ قبر کے پاس کھڑی رہی۔ اس نے مٹی ہاتھ میں لی، آہستہ سے کہا کہ تم مطمئن رہو، تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک ننھا سا بچہ جو اس وقت اپنے دونوں چچا کی باتیں سن رہا تھا، باپ کی قبر کے پاس ہی وہ کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، ارادے تھے۔ وہ بچہ شاکر تھا۔ سجاد کے بعد زندگی رک نہیں گئی تھی مگر اس کی رفتار بدل گئی۔ رخسانہ کے لیے دن اور رات ایک جیسے ہو گئے تھے۔ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے سجاد کی یاد آتی، رات کو سوتی تو آخری خیال بھی اسی کا ہوتا۔ گھر میں غربت پہلے بھی تھی مگر اب اس کے ساتھ تنہائی بھی آ گئی۔ اس کی ساری دنیا اس کا بیٹا شاکر تھا۔ وہ بیوہ تھی، مفلس تھی مگر ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر ایک وعدہ کیا تھا، میں تمہاری قربانی کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گی، مجھ سے جو ہو سکا میں کروں گی۔ شاکر ابھی بہت چھوٹا تھا مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی سمجھداری تھی۔ وہ وقت سے پہلے ہی ایسے لگتا کہ بڑا ہو گیا۔ وہ سکول سے آ کر ماں کے پاس بیٹھ جاتا، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا، کبھی کبھی خاموشی سے باپ کی پرانی قمیض کو دیکھتا، وہ کرتا، وہ دھوبی گھاٹ والا۔ رخسانہ کے سنبھال کر وہ قمیض رکھی تھی۔ رخسانہ نے سلائی کا کام شروع کیا تھا، کبھی کپڑے سیتی، کبھی محلے کے عورتوں کے بچوں کو وہ پڑھاتی تھی، کبھی کسی کے گھر میں برتن صاف کرتی۔ اس سے جو ہو سکا اس نے کیا۔ وہ خود کو تھکا دیتی تھی مگر شاکر کی تعلیم پر آنچ نہیں آنے دیتی تھی۔ ہر وقت اللہ سے دعا کرتی۔ شاکر پڑھائی میں اچھا تھا، استاد اس کی تعریف کرتے تھے، وہ خاموش رہتا مگر دل میں ایک آگ جلتی تھی۔ یہ آگ بدلے کی نہیں، یہ انصاف کی تھی۔
اسے اپنے چچا کی وہ باتیں اچھی طرح یاد تھیں۔ ایک دن اس نے ماں سے پوچھا، امی، ابو نے اتنی محنت کیوں کی؟ رخسانہ نے کہا، تاکہ تم سچ اور غلط کا فرق سمجھ سکو۔ یہ بات شاکر کے دل میں بیٹھ گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، شاکر میٹرک میں آیا، پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں۔ وہ کتابوں کے ساتھ اخبار بھی پڑھنے لگا۔ وکیل بننے کا اسے بہت بڑا شوق تھا۔ اس کی نظر معاشرے کی ناانصافیوں پر پڑنے لگی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے ابو کو کیسے دروازوں سے ٹھوکر مار کر واپس لوٹایا گیا، اس کے اپنے اسے کیسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اسے سب معلوم تھا۔ اسی کی ماں نے اسے بتایا تھا، اور اس دن قبرستان میں اس نے سب کچھ دیکھا تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں وکیل بنوں گا۔ رخسانہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ شاکر نے محنت جاری، اسکالرشپ لی، جزوی وقت کام کیا اور دن بھر پڑھتا۔ وہ عدالتوں کے باہر کھڑا ہو کر کیس سنتا، وکلاء کو دیکھتا، ان کی باتیں سنتا، ویڈیوز دیکھتا۔ ایک دن میں بھی یہاں کھڑا ہو جاؤں گا۔ وہ دن آ گیا۔ شاکر ایک کامیاب وکیل بن گیا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ ماں کے ہاتھ پہ رکھی۔ یہ ابو کی محنت کا حق ہے۔ اسی دوران اسے اپنے چچاؤں کے بارے میں سچائی کا علم ہوا۔ فراز کے کلینک میں جعلی ادویات فروخت ہو رہی تھیں، یہ اسے خبر پہنچائی گئی تھی۔ ذیشان بینک میں بڑے پیمانے پر کرپشن کر رہا تھا۔ شاکر نے جلد بازی سے کام نہیں لیا۔ اس نے سب سے پہلے ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے، دستاویزات وہ جمع کروائیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں بالکل نہ لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس نے عدالت میں کیس دائر کیا۔ رخسانہ پچھلی قطار میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں، آج تھوڑا سا سکون تھا، کیونکہ اب وہ جانتی تھی کہ سچ کا وقت آ چکا ہے۔ کون کتنا کھرا ہے آج پتہ چل جائے گا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا۔ شاکر کی محنت رنگ لائی۔ وہ وکیل بن کر عدالت کے کمرے میں کھڑا تھا، اپنے والد کی قربانی، اپنی ماں کی جد و جہد اور اپنے دل کی آگ کے ساتھ۔ فراز اور ذیشان اب اپنے اعلیٰ عہدوں کے باوجود کمزور اور غیر محفوظ محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے خلاف عدالت کو ثبوت پہنچ چکے تھے۔ شاکر نے تمام ثبوت عدالت میں پیش کیے تھے۔ فراز کے کلینک میں جعلی ادویات تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جان گئی۔ ذیشان کی بینک میں کرپشن تھی اور اس بینک کے آنر کو یہ بات بتائی گئی، اور دونوں کے فریب اور بے ایمانی کے کاغذات تھے۔ عدالت نے ایک ایک شواہد کو پرکھا اور آخرکار فیصلہ سچ کے حق میں آ گیا۔ فراز اور ذیشان دونوں کو جیل کی سزا سنا دی گئی، ان کی دولت ضبط کر لی گئی اور ان کی اولاد کو بھی معاشرتی برائیوں کی سزا کے طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے بھی ان کی اولاد اب نشہ کرتے وہ آوارہ تھے۔ رخسانہ عدالت کے باہر کھڑی تھی، شاکر کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو، مگر دل میں ایک اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف ہوا ہے اور اب سجاد کی قربانی وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ شاکر نے فخر سے کہا، امی، یہ ابو کی محنت اور آپ کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ہم نے حق کو پہچانا، ہماری فتح ہوئی اور ناانصافی کو آج شکست ہوئی۔ پھر وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، اماں، وہ ابا کی مدد کیسے کرتے؟ وہ بگڑ چکے تھے، دونوں بھائی کرپشن کر رہے تھے، حرام کھا رہے تھے اور اپنی اولاد کو بھی حرام کھلا رہے تھے۔ ان دونوں کے دل مردہ ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بھائی کو بھائی کہاں سمجھتے تھے، اس لیے وہ ایسا کر رہے تھے اور بے حس ہو چکے تھے۔ اپنے دروازے سے میرے باپ کو انہوں نے خالی ہاتھ اس لیے بھیجا تھا، لیکن اب یہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ میں کب سے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے پتا تھا، مجھے بتایا گیا تھا کہ دونوں بھائی غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور یہ دونوں چچا فراز نے تو حد کر دی۔ یہ انسانی اعضاء کی سمگلنگ میں یہ ملوث تھا اور اس کے پروف موجود ہیں۔ اس کی سزا تو لمبی ہے۔ رخسانہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بیٹا، میں سب جانتی ہوں۔ زندگی ہمارے لیے آسان نہیں تھی، مگر سچ اور ایمانداری کا راستہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ تم نے یہ ثابت کر دیا۔ باقی رہے تمہارے یہ دونوں چچا، کاش ان کے نصیب میں ہدایت ہوتی، کاش ان کے سینوں میں دل ہوتا۔ انہوں نے پہلے کرپشن یہی کی تھی کہ اپنے بھائی کو مایوس کیا، اسے واپس بھیجا۔ محلے والے بھی عدالت کے باہر جمع تھے۔ وہ سب خاموشی سے شاکر اور رخسانہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ سجاد ایک عام دھوبی تھا، ایک شریف انسان،
مگر اس کی ایمانداری اور قربانی نے ایک نسل کو بدل دیا تھا۔ اس دن شاکر نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ غربت، ناانصافی اور کرپشن کے خلاف اپنی یہ جنگ، اپنی یہ لڑائی جاری رکھے گا۔ یہ صرف اس کے والد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ فراز اور ذیشان جیل میں بیٹھے اپنی کرپشن کی سزا بھگت رہے تھے، اور رخسانہ اور شاکر آزاد اور مضبوط زندگی گزار رہے تھے۔ قبرستان کے کونے میں سجاد کی قبر اب ایک مثال بن چکی تھی، ایمانداری، قربانی اور صبر کی علامت تھی۔ وہ پرانی قمیض جسے سجاد نے وصیت میں کہا تھا، اب محلے اور نسلوں کے لیے ایک یاد بن چکی تھی۔ رخسانہ نہ چاہتے ہوئے بھی آخری بار، صرف آخری بار فراز اور ذیشان سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ ان کے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جیل میں آئی۔ رخسانہ نے ان دونوں سے کہا، یاد ہے تم دونوں بھائیوں نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ ذرا یاد کرو۔ تم نے یہی کہا تھا کہ تم ایک بیوہ ہو، بے سہارا، تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ ایک مزدور شوہر تھا جو مر چکا ہے، اور ایک چھوٹا سا بیٹا۔ کل کو محتاج ہو کر ہمارے در پر آؤ گی بھیک مانگنے کے لیے، یا پھر اپنے بیٹے کو نوکری دلوانے کے لیے ہماری منت کرو گی، ہماری محتاج ہو جاؤ گی۔ لیکن دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تم لوگوں کا محتاج بالکل نہ کیا۔ میرے بیٹے کا آج نام ہے، شہر میں لوگ اس کا نام عزت سے لیتے ہیں، اور تم دونوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ نہ مال نہ دولت کی لالچ میں تم ہوس میں آ چکے تھے، اور اس لالچ نے تمہیں اندھا کر دیا تھا۔ اپنے محسن بھائی کو بھی بھول گئے تھے، جن کے خون پسینے سے تم اس عہدوں پر پہنچے تھے۔ اس کی نیت صاف تھی، رزق حلال تھا۔ دیکھو اس کا بیٹا شاکر آج عزت والا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ اور ذرا اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اولاد کو دیکھو، وہ نشہ کرتے ہیں، لوگوں سے دغا کرنے والے دھوکے باز۔ یہ تم لوگوں کی تربیت تھی جو تمہاری اولاد میں آخرکار منتقل ہو گئی۔ وہ دونوں لاجواب تھے۔ رخسانہ کے کسی سوال کا جواب ان دونوں کے پاس موجود نہیں تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔